پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، یعنی اب اتنے مزوں میں رہ رہے ہیں، اب آپس میں کانورسیشن وہ کیا کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنے کھول کے حالات ہمارے سامنے رکھ دیے اور ہمیں بتا دیے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہمنشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ ان آیات سے اور جہاں پہ بھی یہ ذکر آتا ہے تو ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ہمارے دنیا کے رشتے اور ریلیشن شپس ہیں وہ میموری ختم نہیں ہوگی وہاں پہ جا کے، وہاں پہ انسان کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ اس کی زندگی میں کون کون سے لوگ تھے، اور پھر وہ ان کے بارے میں پوچھیں گے کہ اچھا اب وہ شخص کہاں پہ ہے۔ تو اب یہ جنت والا شخص اپنے ایک ساتھی کے بارے میں سوچے گا کہ میرا ایک دوست تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا مل جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہے، یعنی وہ دوست اب کہاں ہے؟ یہ کہہ کر جوں ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا، یعنی جنت میں بیٹھا ہوا شخص اپنے دنیا کے اس دوست کو یاد کرے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اچھا اب دیکھنا ہے کدھر ہے وہ، اور جوں ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اپنے دوست کو دیکھ لے گا اور اس سے بات چیت کرے گا۔ یہ جنت میں ہے وہ جہنم میں ہے، لیکن ان کے درمیان ایک کانورسیشن ہوگی۔ آج ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ہوگا۔ وہ اس سے خطاب کر کے کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا؟ یعنی جب وہ اپنے انجام کو پہنچے گا تو اس چیز پہ شکر کرے گا کہ میں اس دوست کی باتوں میں آ کے کہیں میں بھی نہیں بہک گیا تھا، اور پھر اس موقع پہ اس سے پوچھے گا آپ بتاؤ آنی تھی یا وہی موت تھی، کیا وہی زندگی تھی، کیا کوئی انجام نہیں تھا اس کے بعد؟ تو اس لیے دوستیوں کے بارے میں بھی ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس دوست کے انفلوئنس میں آ کے ہم کون سا ایسا غلط قدم اٹھا لیں، کون سی زندگی میں ایسی غلط موڑ لے لیں جس کی وجہ سے آخرت کا انجام بدترین ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک ساتھی کی مثال کستوری کی طرح ہے، اگر وہ تجھے نہ بھی ملے تو خوشبو ضرور ملے گی، اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، اگر تجھے اس کی کالک نہ بھی لگے تو دھواں تو ضرور ہی پہنچے گا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یا تو آپ انفلوئنس کرنے والے ہیں اگر خیر و بھلائی پہ تو بہت اچھے، لیکن اگر آپ نہیں انفلوئنس کر رہے تو بہرحال آپ انفلوئنس ہونے والوں میں سے ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہ کچھ اثر انسان ضرور لیتا ہے۔ میں اکثر جب یہ والی بات بتاتی ہوں نا تو میں اپنے بچپن کا ایک وہ سناتی ہوتی ہوں کہ میری جو فرینڈز جو بھی میرے فرینڈ سرکل میں ہوتی تھی نا، میرے بولنے کا سٹائل بھی ویسے ہونے لگتا تھا، میں کانورسیشن میں وکیبلری بھی وہ یوز کرنے لگتی تھی، یعنی جس دوست ساتھی کے ساتھ آپ زیادہ ٹائم اسکول میں کلاس میں گزارتے تھے تو اس کا ایک نتیجہ اوور آل پرسنالٹی پہ تو پڑتا ہی پڑتا تھا، ایون بولنے کا انداز بھی ویسا ہو جاتا تھا، الفاظ کا چناؤ بھی ویسے ہونے لگتا تھا۔ بچوں کو میں نے دیکھا سیکنڈری اسکول میں گئے جو چیزیں وہ پہلے کھاتے نہیں تھے اب وہ چیزیں مانگنے لگے، میں نے کہا یہ کیوں؟ نہیں کیونکہ فرینڈز یہ کھاتے ہیں، تو پھر میں نے بھی ٹرائی کیا، مجھے بھی اچھا لگا۔ تو ساتھیوں کا اتنا امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے اوڑھنے پہننے میں، ہماری بات چیت میں، ہمارے کھانے پینے میں، ہماری چال ڈھال میں، ان کا ایک اثر ہوتا ہے، ہم پہچانے جاتے ہیں اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے انسان کو اچھے ساتھی اچھے دوستوں کا ساتھ مانگنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، پھر بھی وہ ربی حبلی حکمہ و الحقنی بالصالحین کی دعا مانگتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی، بادشاہت ملی، لیکن انہوں نے سب کچھ پا کر بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت صالحین کے ساتھ کی صورت میں مانگی۔ تو صالحین کا ساتھ انسان کو بہت بہتر انجام تک لے کے جاتا ہے، اور انسان ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو چیزیں وہ کام نہیں کر سک رہا ہوتا وہ کام کرنے لگ پڑتا ہے، خیر و بھلائی میں آگے بڑھنے لگتا ہے۔ علقمہ کہتے ہیں کہ جب میں شام آیا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا کی اللہم یسر لی جلیسن صالحن، کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے نیک لوگوں کی مجلس یا ان کا ساتھ عطا کر، یسر لی میرے لیے آسان کر دے، اچھے نیک دوستوں کی دعا کی انہوں نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب پھر میں ایک قوم کے پاس گیا، ادھر ایک مجلس تھی، میں اس میں جا کے بیٹھا تو مجھے پتا چلا جو شخص بول رہے ہیں وہ ابو درداء ہیں۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، ابھی انہوں نے دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کس مجلس میں ان کو اٹھا کے لے گئے؟ تو ہمارا کام ہے اللہ سے مانگنا، اللہ کا کام ہے ان لوگوں کو ہمارے سامنے لانا، ہمارے لیے وہ دروازے کھولنا۔ سبحان اللہ، جب میں آکسفورڈ میں سٹارٹ میں گئی تھی، میں کو 8 سال وہاں پہ رہی، لیکن جب میں نے اللہ سے اس طرح کی دعا مانگی اور جب ایک کے بعد ایک خیر کا دروازہ کھلنا شروع ہوا، تو میں اس وقت اس بات پہ سوچتی تھی کہ اسی شہر میں رہتے ہوئے میں ان ساری چیزوں سے انجان تھی، میں ان لوگوں سے انجان تھی، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے وہ دروازے کھولے، تب مجھے، حالانکہ تب بھی میں ان جگہوں سے گزرتی تھی، لیکن پھر بھی ایک پردہ رہتا ہے۔ لیکن کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سامنے ان پردوں کو اٹھاتا ہے، آپ کے لیے وہ راستے کھولتا ہے، وہ دروازے کھولتا ہے، آپ کو ان لوگوں سے ملاتا ہے جہاں پہ آپ سالوں سے رہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ آپ کے سامنے نہیں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نیک لوگوں کا ساتھ، نیک لوگوں کی مجلس، صالحین کی صحبت مانگتے رہیں، پھر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں کہاں سے وسیلے بناتے ہیں اور کیسے کیسے اچھے لوگوں کو اور ساتھیوں کو زندگی میں لے کر آتا ہے۔ یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔